Assalamu alaikum and good morning. آج سر جی بہت جلدی آنکھ کھل گئی ہے. پتہ ہے کتنے بجے؟ 5 بجے آنکھ کھل گئی ہے. کھل گئی ہے تو بس کھل گئی ہے. اچھا مجھے وہ لگی ہوئی تھی پیاس. میں نے کہا ذرا پانی پیتا ہوں. وہ پیاس لگ جاتی ہے. اب میں نے اندازہ کیا رات کو میں نے نا ڈرائی فروٹ کھایا تھا. یہ اسے کیا کہتے ہیں، بادام اور اخروٹ اور یہ کاجو. تو وہ اس سے میں صبح اٹھوں تو میرا گلا خشک ہوا تھا. تو مجھے یہ گیس ہوا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ چیزیں نہیں کھانے چاہیے. تجربے نال ثابت ہوئے نا. پھر میں نے یہ پانی پیا ہے. تو پانی کے لیے اٹھاؤں نا تو پھر میں نے تھوڑا سا فیل کر رہا تھا کہ بھوک لگی ہے. اور پھر میں نے بڑا مزے کا ناشتہ بنایا خود. تو وہ میں نے کھایا. 1 انڈا، سالن، دہی، اور بہت مزے کا سر جی. اس دہی میں نے کیلا بھی مکس کیا. کہیں کہ یہ کیا. تو وہ اب میں نے صرف پانی پی کے سونا تھا. تو ہوں میں ناشتہ بھی بنا کے کھا لیا، ہضم کر لیا. تو ہوں میں فریش ہوں بالکل. میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. اور گپ شپ سر یہ ہے کہ گپ شپ میرے خیال آج شروع میں آتا ہوں. بڑے اہم پوائنٹ بھی ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ اگر بات کریں نا، میں انٹرنیشنل خبریں تھوڑی سی آپ کو صبح صبح دیتا ہوں. جو بائیڈن ہے، جو اگلے مہینے جا رہے ہیں، اس نے جاتے جاتے اپنے بیٹے کی 10 سال کی سزا معاف کر دی. یار یہ حالات ہم مڈل ایسٹ میں یا بر صغیر میں تو دیکھتے ہیں، لیکن یورپ اور امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ان ملکوں میں یہ ایسے نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے نا اس نے زیادتی کی ہے. جاتے جاتے وہ کہتے ہیں جاتے جاتے بھی برا کرنے والے، انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تو نے. تو ڈیموکریٹک پارٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان پہنچے گا ڈیموکریٹک پارٹی کو. تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس کے اوپر بڑے تبصرے ہو رہے ہیں یورپ اور بیرونی ملک میں. اگلا جی، شام پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں سر جی. شام کو انہوں نے فتح کر لیا ہے. بشار الاسد روس چلے گئے ہیں. پھر حملے یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر بہت کم جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے. اسرائیل نے حملوں پہ حملے کر رہا ہے اسرائیل. اب کس چیز کے حملے بھائی؟ پہلے وہ تھا روس اس میں انوالو تھا، اور ایران تھا. ایران بھی چلا گیا، روس بھی چلا گیا، اور اب بشار الاسد بھی چلا گیا. تو اب حملوں کی کوئی تک بنتی ہے؟ وہ سر جی اس خطے پہ نا مکمل کنٹرول چاہ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بولان کی پہاڑیاں ہیں اور شام کا علاقہ ہے، یہ اس نے سارا فتح کر لینا ہے. اور میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں دمشق سے صرف 25 کلومیٹر رہ گئے. ٹھیک ہے، یہ خبر ہے جی. اگلی جناب علی خبر ہے، وہ بھی امریکہ سے ہے کہ امریکہ کے کیلیفورنیا میں پہلے بڑا زلزلہ ہے. 7 پوائنٹ کا زلزلہ، 7 پوائنٹ کا بہت زلزلہ. جو ہمارا 2008 میں آیا تھا نا، وہ 8 پوائنٹ کا زلزلہ تھا کشمیر میں، جس میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے. تو کیلیفورنیا میں اب آگ لگ گئی ہے جی. تو ادھر بھی لاکھوں لوگوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے. آگ لگ گئی ہے، دیکھیں جی اب اس کا وہ کیا کریں. ٹھیک ہے، اب آئیں جی لوکل. سر جی لوکل خبریں یہ ہیں. پہلے تو اسحاق ڈار نے کہا جی کہ جیڑے پی ٹی آئی والے تم کہہ رہے ہو نا بندے مر گئے نے، انہوں دے چلو جی تسی جنازے نہیں پڑے، کوئی انعام نہیں دیتے، کم از کم انہوں دے 12 شناختی کارڈ تو دکھا دو. جھوٹے ہو، اور جھوٹو جھوٹ گنڈیریاں، ادیاں تیریاں تے ادیاں میریاں. جھوٹو کوئی وہ تو دکھا دو، شناختی کارڈ ہی دکھا دو کہ اے بندہ مر گیا جی، ٹی وی تے دکھا دو. تو وہ بالکل سر جی جھوٹ ہے، بالکل فراڈ ہے. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. آنسو گیس بھرپور استعمال ہوا ہے، لیکن کوئی گن شن کا استعمال نہیں ہوا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب اگلی خبر ہے جی، جو سب تو وڈی خبر ہے اس ویڈیو چ، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں. اور ٹی وی چینل پہ نا پہلی خبر ہی یہی آ رہی ہے کہ مبارک ہو جی، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات.
نون لیگ کے درمیان۔ اچھا یہ کہ مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے آپ ذرا گیس کریں، میں سوچ رہا ہوں، رات بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کیا مذاکرات ہوں گے کہ یہ 47 فارم کی حکومت ہے یا 45 فارم کی ہے، اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے، یا کیا مذاکرات اس کے اوپر ہوں گے کہ 9 مئی کے اوپر جناب حملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر مذاکرات ہوئے ہیں، یا مذاکرات ہوں گے کہ جناب جو 26 نومبر کو تماشا انہوں نے دوبارہ 9 مئی کیا ہے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، اس کے اوپر ہوں گے مذاکرات، یا مذاکرات اس کے اوپر ہوں گے کہ جناب عمران خان کو اور قیدیوں کو جیل سے چھڑا دیا جائے۔ مذاکرات کس چیز کے؟ آپ اپوزیشن میں اپنے مطالبے رکھیں، تقریریں کریں، مذاکرات 5 بندے یہ بنا رہے ہیں، 5 حکومت بنا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے، حکومت کی ناکامی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے جناب وہ پی ٹی آئی والے جھک گئے ہیں اور مذاکرات پہ آ گئے ہیں۔ بھئی مذاکرات وہ تو ہر کسی سے کرنا چاہتے ہیں، ہر کسی سے کرنا چاہتے ہیں کہ عمران نو کڈو کسی طریقے نال، حملے بھی اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ کس چیز کے مذاکرات؟ آپ خود ذرا سوچیں کہ کیا شہباز کی حکومت ہٹائی جائے، اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے؟ کس چیز کے اوپر مذاکرات ہوں گے؟ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور وہ خوش ہو رہے ہیں، سپیکر کے چیمبر میں جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ جناب علی اسی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات سر جی، یا الیکشن خراب ہوئے ہیں اس کے اوپر مذاکرات کا کوئی ٹاپک تو دو، اور کہہ رہے ہیں مذاکرات بھی غیر مشروط ہوں گے۔ یہ اور نیا ڈرامہ ہے، غیر مشروط۔ بھئی کوئی شرطیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر مذاکرات ہوتے ہیں نا۔ تو سر جی بہت بڑا مذاق ہے، یقین کرو بہت بڑا مذاق ہے۔ اور یہ مذاق جو ہے یہ حکومت کی بے وقوفی ہے، حکومت کی۔ اچھا آگے آ رہا جی، اسرائیلی فوج کے 48 گھنٹوں میں 350 حملے اسرائیلی فوج کے، یہ ARY نیوز پہ آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، حملوں میں 15 بحری جہازوں ہتھیاروں کی تیاری کے مقامات کو مکمل تباہ کر دیا۔ 15 بحری جہازوں ہتھیاروں کی فیکٹریوں کو، شام کے کئی ریڈار سسٹم اور متعدد ایئر بیس کو تباہ کر دیا گیا۔ یار یہ کیوں نہیں؟ اسرائیلی فوج کی دمشق کے قریب القطیفہ میں کیمیکل فیکٹری پر بھی بمباری، تو بالکل ہی وہ ختم ہو جائے گا۔ فرانس کا اسرائیل سے شام کی خود مختاری کا احترام کرنے کا مطالبہ، فرانس نے جی مطالبہ کیا، تو ساڑھے لوگ بالکل چپ بیٹھے نے۔ اسرائیل وہاں قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کریں؟ ہماری وہ لوگ بول ہی نہیں رہے، نہیں بول رہے، بالکل نہیں بول رہے۔ تو یہ جناب علی تازہ ترین صورتحال ہے۔ باقی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم مزید خبریں دیں گے جب کو ٹائم ہوگا۔ حالت ہے جناب سویرے دے سمجھو 5 بجے نے، ٹھیک ہے؟ امید ہے جناب علی اے ویڈیو بھی تمہیں پسند آئی ہوئے گی۔ تو تسی دسو پی ٹی آئی دے نال کس چیز تے مذاکرات ہون گے؟ اے تسی دس سکتے ہو نا، مذاکرات کی قسمیں ہوتی ہیں نا۔ اب کس چیز پہ ہوں گے؟ دھاندلی والا کیس لگا تھا ان کا سپریم کورٹ میں کل، تو وہ حامد خان نے کہا جی میری تیاری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری تیاری نہیں ہے اور میں نے پتہ نہیں سی کہ آج کیس لگنا ہے کہ نہیں لگنا۔ ویسے تو انہوں 2 لاکھ روپے کا جرمانہ حامد خان نو کرنا چاہیے سی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ جناب آپ نے 8 فروری کے الیکشن کے کیس دائر کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میری تیاری نہیں ہے، اور پھر پیش ہو رہے ہیں، اتنے بڑے وکیل ہیں آپ، اور آپ وہاں پہ تاریخیں لے رہے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح کہ جی میں نے تاریخ دو جی، میں پڑھ نہیں سکا۔ کیوں بھائی؟ یہ عجیب ہی مسئلہ ہے نا۔ تو سر جی یہ بڑے زبردست عجیب مسئلے ہیں۔ تو اب اور خبریں کوئی نہیں ہیں، تو بس ایسے ہی وہ کیا فیض حمید جان بچانے کے لیے وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں ARY۔ شام کی ساری یہ خبریں ایسی ہیں۔ بہرحال گروپ لائف انشورنس کے دوست جی جنہوں نے درخواست نہیں دی، کیس دائر نہیں کیا، پنجاب کے صوبائی اور مرکز کے پورے پاکستان کے فیڈرل والے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ کام انشاءاللہ 90% ہو گیا ہمارا، لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں، بل پاس ہو گیا ہے،
آپ صدر زرداری کے دستخط باقی ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ ہم بڑی اچھی خوشخبری سنائیں گے۔ کل میں سلمان رفیق سے ملا ہوں، وزیر صحت سے، میں نے کہا جی صوبائی اسمبلی میں بھی یہ بل لایا جائے، تو اس کو بھی آپ اپریشیٹ کریں۔ اور یہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ہم ایک کھانے پہ اکٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یار یہ میں آپ کو فائل پوری بھجوا دوں گا۔ سلمان رفیق جو ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، سعد رفیق ہمارے دوست ہیں نا، ہم کٹھے، سعد رفیق صاحب ایم اے کالج کے صدر رہے ہیں اور میں سول لائن کالج کا صدر رہا ہوں لاہور کا، تو ہماری بڑی دوستی ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ تو سلمان رفیق چھوٹا بھائی ہے، عزت بھی بڑے بھائیوں کی طرح کرتا ہے۔ اس کو میں نے کہا یار یہ گروپ لائف انشورنس کا جو پنجاب کا مسئلہ ہے نا، یہ آپ نے ہمارا حل کروانا ہے، آپ کی بہت مہربانی۔ تو جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا تو انشاءاللہ یہاں بھی ہم کریں گے، ہم قانونی امداد بھی کر رہے ہیں آپ کی اور سیاسی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سیاسی بھی کر رہے ہیں نا سر آپ کی۔ یہ دیکھیں جو ساتھ سلمان رفیق کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ایک تھوڑی سی ویڈیو چل رہی ہے، یہ ایسے بنا بڑی بات ہے، ہم تو کر جاتے ہیں سب شانی کہتے ہیں میرے ماموں ہیں۔